آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک سٹیٹمنٹ آئی، ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری، خطرناک ترین ملک، اور اس کو پوری دنیا میں ڈسکس کیا گیا. اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے، لیکن اسی دوران وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی پہلے والی سٹیٹمنٹ پر اس کے جواب میں ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا یہ جو نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ پہلے والی سٹیٹمنٹ کو نل اینڈ وائڈ کرتی ہے؟ کیا یہ اس کے جواب میں آئی ہے، اس کے ریئیکشن میں آئی ہے، کس کے کہنے پر آئی ہے؟ اور جو بات کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس کو انالائز کریں، میں آپ کی اس کو ڈیٹیلز بتائی دیتی ہوں. دیکھیے، ہوا کچھ یوں ہے کہ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری نے یہ کہا کہ دس از نتھنگ نیو، کہ یہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ جو بات کی ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں. اس میں یہ ہے کہ دی وائٹ ہاؤس ہیز سیڈ دیٹ دی یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈنس ریمارکس پرٹیننگ ٹو پاکستان's نیوکلیئر پروگرام ور نتھنگ نیو ایز ہی ہیز میڈ سچ کامنٹس بیفور. یہ بات کہاں پر کی گئی؟ ان رسپانس ٹو اے کوسچن ڈیورنگ اے پریس بریفنگ آن فرائیڈے. پریس سیکرٹری کیرن جین said Biden views a secure and prosperous Pakistan as critical to US interest. اور پھر انہوں نے کہا so that is something been on Pakistan about that. The press secretary said he is made those comments before, so that is nothing new what you heard from him. اب دیکھیں، اس کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ انہوں نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ بات پہلی دفعہ کہی گئی ہے؟ آپ نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہے اپنے متعلق؟ سبھی اٹھ کے آپ کو یہ والی بات کہتے رہتے ہیں. یہ تو جس کے جو منہ اٹھا کے جس کا دل کرے وہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے، کیونکہ یہ پرابلم ہے آپ کے پاس. اور تو اور کہ باہر کے لوگ نہیں، آپ کے تو اندر کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے تو اپنے لوگ اس پر یہ بات کرتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، 3 ٹکڑے اور یہ لے لیے جائیں گے، سب کر دیا جائے گا. آپ کے تو اپنے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ابھی کئی دن سے وہ یہ والی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا، اب اس کو ہم اپنے اندر کے لوگ، یہ تو ہم وہ ہے کہ جو ہوتا رہے، ریالٹی ہے جو ہم بات کریں. لیکن انہوں نے اس پہ زور دیا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی پریزیڈنٹ بائیڈن تو یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہ پہلے یہ کامنٹ کر چکے ہیں. اب دیکھیں، یہ تو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے تو کہا ہے. اب دیکھ لو، یہ تو اس کی یہ بات ہے. اس کے جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس پر آنے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ 2007 میں جو نیوز ویک شائع ہوا تھا اس میں بھی اس کے ایک شمارے میں یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان عراق سے زیادہ ڈینجرس کنٹری ہے. اس وقت عراق کی آپ سچویشن دیکھ لیں کیا تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا مور ڈینجرس دین عراق. تو اب تو موسٹ ڈینجرس کہہ دیا نا. تو ہمیں تو یہ معلوم ہے. اچھا، اس کے علاوہ ابھی پھر 2017 میں اس کے 10 سال کے بعد پھر ایک اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آئی تھی سامنے، اور امریکہ کی طرف سے کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی، اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی یہ کامنٹس کیے ہیں، انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کر دیا. ایک تو یہ بات. اچھا، پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے انہوں نے. یہ کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا دیکھیں، ہم نے تو اس لیے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک سیکیور اور پراسپرس پاکستان ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے. تو ہم تو آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے آپ کے اندر کی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تھوڑی ڈونٹ پلا دیتا ہے، پٹائی شٹائی کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو میں نے تمہاری بھلائی کے لیے بات کی ہے. جس طرح عمران خان کنٹینرز پہ اپنے اسپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو قوم کا باپ ہوں. انہوں نے جو وضاحت دی ہے نا، ایکسپلینیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس لیے کہا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے کہا ہے. دیکھیے، بات تو صحیح ہے کہ اگر ہمارے سیکیور ہوگا یا یہ کہ پراسپیرٹی ہوگی تو ہمارے اپنے لیے ہوگی. لیکن یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے نا، وہ پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ کس کے کہنے پر یہ بات کی گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی طرف سے جو ایمبیسیڈر ڈونلڈ بلوم کو بلایا گیا فوری طور پر اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، ان سے احتجاج کیا گیا، ڈی مارک کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ فوری طور پر ایسا ہوا کہ ان کو بلایا گیا. وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو کیا کہا ہوگا، آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، احتجاج ہی کر سکتے ہیں. کہا ہوگا کہ پلیز آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہم سب وہاں سے ہو کر آئے ہیں. مطلب جو فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کہا ہوگا میں تو ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تو ابھی آپ ہمارے آتے ہی فوری طور پر جو ہے وہ
آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہی باتیں کی گئی ہوں گی. اچھا پھر کیا؟ تو اس کے جواب میں اور کیا ایکسپلین آپ کے خیال میں کہ کیا ہم امریکہ کے کان کھینچ سکتے ہیں، یا وہ اتنے ہم سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو بلایا اور فوری طور پر انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ صرف یہ بات کہتے، پھر وہ یہ نہ کہتے نتھنگ نیو. اگر اس بات کا پہلا والا حصہ ہم نکال دیں تو پھر تو ہم کہیں گے ہاں یہ ایکسپلینیشن انہوں نے کہا بھائی آپ کی بھلائی کے لیے، لیکن کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو پہلے بھی کہا. اس میں ایک اور بات پھر یہ بھی کہی جاتی ہے کہ امریکہ نے جو بات کی، ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ کیا یہ جو پہلے والی سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی آئی ہے وہ کسی کے کہنے پر آئی؟ کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ ایک ہنگامہ مچا رہا کہ جرمنی کی طرف سے پاکستان کے حق میں کشمیر پر جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ انڈیا کے خلاف ہو گیا. بھائی یہ تو بس ہو گیا، پاکستان کے ساتھ ہے اب ویسٹ سارا، اور امریکہ بھی اور انڈیا کے خلاف ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ وہاں کے میڈیا میں بھی ہر جگہ پر یہ بات چل رہی تھی. تو کیا پھر اس طرف سے بھی تو باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کشمیر کا نام لیں گے تو پھر اس طرف سے بلوچستان کا نام لیا جائے گا، آپ اس کا نام لیں گے تو پھر FATF میں جایا جائے گا، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے وہاں پر کوئی بات کی گئی ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ اچھا ویسٹ ہو گیا ہمارے خلاف. تو اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو امریکہ کی تو بہت بڑی ٹریڈ ہے وہاں سے، وہ تو یہ برداشت نہیں کرے گا. تو وہ یعنی کہ برابر کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہوگا اچھا کوئی بات نہیں، یہ بات بری لگ گئی، یہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ابھی دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ جائے گی تو کام صحیح ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ ہو گیا. اب اس کو ہم کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ انڈیا کی طرف سے وہاں پر یہ بات کی گئی ہو. اور دیکھیں ان کی اگر لابنگ سٹرونگ ہے جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات کی گئی ہوگی کہ ہماری کنٹری کے خلاف یا آپ نے ہمارے خلاف یہ والی بات کی ہے. جو یہ ہر طرف یہ پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے، دوسرے کنٹریز بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے. تو کیا آپ واقعی خلاف ہو گئے ہیں؟ آپ ہو گئے ہیں تو ہمیں بتا دیں. اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات چیت کی گئی ہے تو پھر اس کے جواب میں امریکہ کیا کرتا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ یہ کرے گا کہ اچھا کیونکہ امریکہ کی بہت بڑی ٹریڈ ہے، امریکہ کے بہت بڑے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت سے، وہ اس کو پیچھے نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی کنٹری اس وقت 5th لارجسٹ اکانومی، دنیا کی بلینز ڈالرز کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی کنٹری اپنے معاشی مفادات کو پیچھے نہیں رکھتا. وہ کہہ دیا اس نے پہلے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن پھر اس کو برابر کرنے کے طریقے یہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا اچھا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم ایک سٹیٹمنٹ ایسی دیں گے کہ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا یہ جو ابھی چل رہا ہے کہ ویسٹ خلاف ہو گیا، اور پھر نظر ایسے ہی آئے گا کہ جو ویسٹ ہے وہ ان کی طرف ہے اور ہمارے خلاف ہو گیا. ہمیں ایسے ہی لگا نا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ہم اچانک سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا جو کچھ ہو رہا تھا. اچھا اس کے بعد پھر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ان کی آتی ہے تو اس میں انڈیا انڈیا ہو رہا ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک مرتبہ بھی نام نہیں ہوتا، اور بھارت کا کئی ایک مرتبہ بات ہوتا ہے. اسٹرانگ لائے اور کلوز پارٹنرشپ، اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، عرب کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، چائنا کی بات ہو رہی ہے، رشیا کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اس سے بھی ایک یہ امپریشن ملا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے. چلے خیر بہت سی اور کنٹریز کا ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے بنگلہ دیش کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں، تو وہ تو نہیں کہہ رہا ہمارا ذکر نہیں، اور بھی چند کنٹریز ہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے نا کہ افغانستان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑے سے مامے بنے ہوئے، ہم کردار ایسا ادا کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر ہمارا نام نہیں لیا، یہ ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے اب اڈے چاہیے ہوں گے تو نہیں دیں گے. اب افغانستان کی طرف جو ہے وہ جو کہیں گے وہ نہیں مانیں گے. یہ سب کی چیزیں ہماری طرف چلتی رہتی ہیں. لیکن بہرحال اس سٹیٹمنٹ کو ہم ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح لے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب اور آگے جو سامنے، خیر آگے اس کے اوپر کیا آنا ہے. بس انہوں نے اس کا یہی کرنا تھا جو کہہ دیا، یعنی ایک طرف انہوں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کر دی، وضاحت بھی کر دی کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس کو دل پہ نہ لگائیں، ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات پہلے کہی ہے، اور وہ کہی ہے کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے بھائی، لیکن یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے آپ کے لیے، اس لیے کہی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں وہ، اور ہم سے بھی ظاہر ہے کبھی نہ کبھی کام پڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ کہیں، جواب دیں کہ معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف ٹھیک رہے. تو دیکھ لیں بھئی کیا کمال کی اسٹریٹجی ہے وہ امریکہ کی چل رہی ہے. یعنی کسی کو ناراض نہیں کرنا اس نے، ہاں اکثر ناراض کر بھی دیا ایک کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا جواب بھی دے دیا. اور وہ جواب اس طرح دیا کہ اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی دے دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ بھئی تمہیں تو پتہ ہے، خام خواہ تم زیادہ وہ ہو رہے ہو، تم تو سنتے رہتے ہو ایسی باتیں. اب جو ہیں تعلقات
میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹھیک رہیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ایک طرح سے ہر تعلقات اس کو ٹھیک ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو پاکستان میں اسٹیٹمنٹ کو اسی طریقے سے لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا کہ وہ بھائی یہ دیکھیں امریکہ نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے، ان کو اگر آگے چل کے ضرورت ہوئی کہ جس بھی چیز کی، راستے کی، راہداری کی، اڈوں کی، جو بھی وہ بھی فراہم کرنا ہوگا تو کر دیں گے، اور افغانستان کی سچویشن جو ہے اس پہ بھی اس طرح کے جو ہیں تعلقات رہیں گے۔ اجازت دے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔